السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کن کن صورتوں کو پڑھنی چاہیے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کون کون سی صورت ملانی چاہیے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں کیا فرماتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے نماز میں غلطی کہ ہم نے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا یا قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا، اس کے بعد دوسری رکعت میں ہم نے اذا جاء پڑھا یا پھر انا اعطینا پڑھا، تو کیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کے متعلق ہمارا رب کلام پاک میں کیا فرماتا ہے۔ اس طرح کے دینی مزید معلومات چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھ سے جڑے رہیں اور پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے شارٹ ویڈیو میں جو بول دیا تھا وہی بات کہوں گا، اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید بہت ساری دینی معلومات ملیں گی۔ اگر دینی معلومات سیکھنے کی غرض سے آئے ہیں تو پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، پارہ نمبر 29 ہے، سورہ مزمل، آیت نمبر 20۔ اس میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کو پڑھو جہاں سے میسر ہو، یعنی قرآن پڑھ لینا جہاں سے میسر ہو نماز ہو جائے گی۔ یعنی پہلی رکعت میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد میں نے انا اعطینا پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں لإیلافی پڑھ لیا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد لإیلافی پڑھ لیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن سورہ مزمل میں ہی دیکھیں، یہ آیت نمبر 4 میں کہ وہ اللہ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ورتل القرآن، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ تو یہ قرآن کو جو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے، یعنی پہلے الم تری پڑھا جائے، اس کے بعد لإیلافی پڑھا جائے، تو یہ غیر نماز میں واجب ہے، نماز میں واجب نہیں ہے۔ لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز میں جان بوجھ کر کے بلا ترتیب نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ نے قل اللہ احد پڑھا، پھر جان بوجھ کر کے دوسری رکعت میں انا اعطینا پڑھا، تو یہ مکروہ ہے، جان بوجھ کر کے ایسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر غلطی سے ہو گیا، آپ پڑھ رہے تھے، بس پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ کے بعد انا اعطینا آ گیا تو پڑھ دیجئے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ نماز میں کتنی آیتیں پڑھنی چاہیے یا کون سی صورت پڑھنی چاہیے، یا ایک ہی آیت پڑھ دیں جو 3 آیت کے برابر ہو جائے گا، تو اس آیت میں کتنی حرف ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں پارہ نمبر 29 سورہ مدثر میں آیت نمبر 21، 22، 23، اس میں دیکھیں ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ ثم نظر میں دیکھیں آپ کی 6 حرف ہیں، ثم عبس وبصر میں 10 حرف ہیں، 6 اور 10 16 ہو گیا۔ ثم ادبر واستکبر، اس میں دیکھیں گے 14 حرف ہے، یعنی ٹوٹل اگر 30 حرف ہو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایسی بڑی سی آیت پڑھ دیں آپ جس میں 30 حرف ہو، نماز ہو جائیں گی بلا کراہت۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اگر سورہ فاتحہ کے بعد فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا اگر پڑھ دیا تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ سے شیبہ تک یہ ایک آیت ہے اور اس میں 30 حرف سے زیادہ حروف ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں بھی 30 حرف سے زیادہ حروف ہوں یا 30 حرف ہوں، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی، کوئی کراہت نہیں وارد ہوتی ہے۔ تو لہٰذا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جہاں سے میسر ہو وہاں سے پڑھو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر رکعت میں الگ الگ صورتیں ہی ملانی چاہیے۔ کوئی آدمی اگر تلفظ کے ساتھ ایک ہی صورت اگر یاد ہے، وہی صورت کو بار بار اگر پڑھتا ہے تب بھی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تجوید میں زیادہ دھیان دیں، یعنی کہ اچھے سے قرآن شریف پڑھنے میں زیادہ دھیان دیں، نہ کہ زیادہ صورتیں یاد کرنے میں دھیان دیں۔ ایک ہی صورت یاد کر لیں لیکن تلفظ کے ساتھ، تو نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم 10 گو صورتیں 20 گو صورتیں یاد کر لیں اور نماز میں صورتیں کو پڑھیں لیکن تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، نماز میں بہت کراہت آتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قل کا معنی ہوتا ہے بڑی قاف سے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے فرماتا ہے قل بڑی قاف سے۔ اور چھوٹی قاف سے کیا معنی ہوتا ہے آپ دیکھیں چھوٹی قاف سے کلو، اس کا معنی ہوتا ہے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ کلو چھوٹی قاف سے معنی ہوتا ہے کھاؤ، اور بڑی قاف سے میں نے بتلایا قل، اس کا معنی ہوتا ہے کہو۔ تو لہٰذا دونوں میں بڑا فرق ہے، کہاں معنی ہوتا ہے کھاؤ اور کہاں معنی ہوتا ہے پڑھو۔ تو سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اگر تلفظ سے نماز نہ پڑھی جائے تو بڑی کراہت آتی ہے۔ یہ تو میں نے ایک بس مثال دی آپ کو، اس طرح سے مزید کروڑوں مثالیں ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اس پر ہم توجہ دیں، اور اسی طرح کی مزید دینی معلومات چاہتے ہیں تو میرے چینل سے جڑے رہیں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ چلیے اللہ حافظ۔